قرآن کا پیغام، مومنانہ اخلاق کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اخلاق، اخلاق حسنہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اسلام نے ہماری رہنمائی ہر قدم پہ کی ہے۔ اسلام، قرآن اور پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں ہر لمحے اپنے اخلاق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن دل کی روح ہے اور اصلاح قلب کا مؤثر ترین عامل ہے۔ اگر یہ دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ دل زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو۔ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب ہم پڑھیں، کتاب کو سمجھیں اور اس کتاب پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اچھی عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ اس سے ہم پر، کسی اور پر یا اللہ پر آپ احسان نہیں کرتے۔ یہ فرض ہے، فرض کو ادا کرنا فرض ہے، لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ لیکن اگر یہ ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں بھی، ہم قرآن کی تعلیمات بھی دیں، لیکن میرا اخلاق کنٹرولبل نہ ہو، میری زبان میرے قابو میں نہ ہو، میرا دل بیمار ہو، میرا دل خواہشوں کا پیروکار ہو، تو یہ قرآن ہمارے لیے ثواب کے بجائے، نجات کے بجائے کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ قرآن، کھلا قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہمیں سمجھاتا ہے کہ اخلاق حسنہ نبی کی طرح رب کعبہ کی پیغام کے مطابق اپنانے ہی سے اخلاق حسنہ پر ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ قرآن دل کی روح ہے اور اصلاح قلب کا مؤثر ترین عامل ہے۔ تمام گوشہ زندگی میں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآنی ہدایات، قرآن کے ذریعے ہدایت نور سے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ یعنی روشنی کا مطلب ہے آنکھیں کھلی، آنکھوں میں نظر میں توانائی، نظر میں نور، اخلاص، عاجزی، محبت، ہر قدم ہمارے ساتھ ہو۔ انسان اللہ کے فضل و کرم سے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ شورى آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن نازل کیا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے قرآن کو ایسا نور بنایا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا رستہ بتاتے ہیں۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 53 آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ، اس اللہ کا راستہ جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں ہیں۔ خبردار اللہ ہی کی طرف سب کام رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کو دل کی روح، اور اس لیے قرآن کو دل کی روح
اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کی اصلاح اور پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کا دل سبب ہے، پاکیزگی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیان کردہ ایماندارانہ اخلاق کو اختیار کر کے قلب سلیم یا پاک دل بنایا جا سکتا ہے، جو ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی کمزوری سے انسان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ عقل سلیم انسان کو اسلام سے آشنا، اسلام سے آگہی کرتا ہے۔ ہم مسلمان قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں اور انسان سرخرو ہوتا ہے رب کائنات کے آگے۔ یہ دل کو صحیح رستہ دکھانے والا مؤثر ترین ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن کو اپنائیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ دل کی اصلاح قرآن مومنوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ قرآن، یہ ہے پیغام قرآن۔ قرآن روحانی پاکیزگی عطا کرتا ہے اگر ہم عمل کریں۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ قلب سلیم، جسے قلب سلیم کہتے ہیں، مؤثر ترین عامل قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنا ہے۔ دل کو روحانی طور پر بہتر بنانے کا سب سے مؤثر، سب سے مستحکم، سب سے مستند ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے ہم اخلاق حسنہ کے مرتبے پہ پہنچ جائیں۔ قرآن کا پیغام اعلیٰ اخلاق ہے۔ انسان، مسلمان مومنانہ اخلاق کو قرآن کے ذریعے اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، ورنہ ہر وقت انسان ٹینشن میں، ہر وقت انسان غصے میں، ہر وقت انسان شکایتوں کا پہاڑ، ہمالیہ جیسا پہاڑ لیے اپنے ایک چھوٹے سے وجود میں گھومتا ہے۔ قرآن کا پیغام اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہے۔ قرآن کا پیغام اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، جس کی بنیاد، قرآن کی اخلاق کی بنیاد توحید اور آخرت پر ہے۔ قرآن اعلیٰ ترین کردار کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اعلیٰ ترین کردار کو نیکیوں میں، اچھے اخلاق میں اور پاکیزہ سیرت میں بدل دیتا ہے۔ قرآن ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن اور حدیث، سنت مبارکہ، حدیث اور سنت یہ فقہی فرق ہے، ادروائز بوتھ آر سیم۔ قرآن اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ اخلاق کی اہمیت، خالق کی پہچان، اعلیٰ اخلاق انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کی قربت عطا فرماتا ہے۔ قرآن ایمان کی تکمیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سمجھیے گا، اللہ کے نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، وہ مومنوں میں مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ تعالیٰ نے خود رسول کائنات
رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ سورہ القلم آیت نمبر 68 میں ہے۔ آخرت میں مقام، ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ میں جو ہمیں مقام و مرتبہ جو ملے گا، جن کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق پر توجہ دیجیے گفتار کے سے پہلے۔ اخلاق کردار کا نام ہے، یہ مینرز ہے، یہ کرٹیس ہے، یہ آپ کا برتاؤ ہے، رویہ ہے۔ آخرت میں مقام عطا فرماتا ہے اخلاق، اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ، نبی کی طرح اخلاق، صحابہ اکرام کی طرح اخلاق جنہوں نے نبی سے ڈائریکٹلی اخلاق حسنہ سیکھا۔ آخرت میں مقام اسے ہی ملتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں بلند درجات ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نبی کا پڑوسی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی پر گھمنڈ کے بجائے عاجزی، قبولیابی کی دعا کریں۔ نیکی نیکست، بدی بدست، شروعات دل کی بیماری سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اظہار زبان کے فساد سے پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ اخلاق ہماری پہچان ہے، ہوگی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے مطابق قرآن کو سمجھ کر، قرآن پر عمل کر کے، سنت کے طریقے سے چلیں، تو دین بھی روشن، دنیا بھی روشن انشاءاللہ تعالی۔ نیکی کے ترازو میں بھاری قیامت کے دن